اللہ بھی یاد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم محفلوں میں, ہجوم میں, قافلے میں اگر میرا نام لیتے ہو, میں بھی فرشتوں کے محفلوں میں تمہارا نام لوں گا, تمہارا تذکرہ کروں گا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا ہی نیک آدمی ہے. دیکھو دیکھو فرشتے, جو ایک شخص میں پھر آپ میں رہنے والا ہے, فلاں آدمی ہے کہ جو بھی میرا نام کثرت سے نام لے رہا ہے, میں بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. فرشتے بھی کہیں گے وہ بھلا کیسا شخص ہے کہ جس کا ذکر رب کائنات کر رہا ہے. اے میرے پیارو, یاد رکھ لو, یاد رکھ لو, اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یقیناً میں رب کو یاد کرنا سیکھ لو. آپ سنو, رب کو یاد کرنے سے کیا ہوگا, رب کو یاد کرنے سے کیا ہوگا. ایک آیت میں یہ سمجھا کہ اگر ہم نے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اللہ یاد کرے گا. اور جب اللہ یاد کرتا ہے تو بندے کو کیا نوازتا ہے. ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں, اے قرآن اب تو ہی بتا کہ اگر اپنے رب کو ہم کثرت سے یاد کرتے ہیں, اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, تو مجھے رب اللہ مجھے کیا دے گا. تو قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی جس نے میرا نام کثرت سے لیا, جس نے مجھے کثرت سے یاد کیا, میں اسے دنیا و آخرت میں کمال کر دوں گا, میں اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کر دوں گا. تو ہمیں اور آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہاں فرصت ہے, نماز پڑھنے کے لیے کہاں فرصت ہے. نہیں, ہم اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں جو مالدار آدمی ہے. ہم اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ہمیں ادھاری کے شکل میں, بیاض کے شکل میں, سود کے شکل میں اگر کوئی مدد کرتا ہے, ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے سود کے شکل میں پیسہ اٹھا کر کے لاتے ہیں, اپنے ضروریات کے مطابق خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں نے تیرا ہی عبادت کیا اور تجھ سے ہی مدد چاہا. یعنی جو شخص اگر نماز پڑھتا ہے اسی نماز کا صدقہ بنا لے, اسی نماز کا ذریعہ بنا لے کہ اللہ میں نے نماز جمعہ ادا کی ہے, اے اللہ میں نے نماز ظہر ادا کی ہے, اے اللہ میں نے نماز عصر ادا کی ہے, اسی نماز صبح کے صدقے سے, نماز ظہر کے صدقے سے, نماز فجرانہ کے صدقے سے آنے والی تمام مصیبتوں کا اللہ مجھے ٹال دے. یہ نماز کی برکت سے آنے والی تمام مصیبتوں کو ٹالے گا اور آنے والی گھر میں خوشحالی عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے ٹائم کہاں ہے. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, تاش کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, تاڑی پینے کے لیے ٹائم ہے, لیکن 10-5 منٹ کے لیے وقت کو نکال کر کے ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس نے آپ کو صحیح سلامت ہاتھ دیا, کس کے لیے جس نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے, کس کے لیے جس نے آپ کو کمانے کے لیے اور اپنے بچے کے پرورش کے لیے دل و دماغ کیا سوچنے کے لیے, کمانے کے لیے کہ شریر کے ایک رنگ صحیح سلامت دیا ہے. اگر آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھو گے, نماز نہیں پڑھو گے. رہتے محترم یاد رکھ لو, قبر میں بہت زبردست اس کی پکڑ ہے. پھر بچ کرنا کوئی بتانے والا نہیں ملا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ہر چیز کا معاف ہے لیکن نماز کا معاف نہیں ہے. میں نے مسجد عالیشان بنا لی, مسجد کو میں نے عالیشان خوب بلڈنگیں عالیشان مسجد بنا لی. مسجد بنانا کمال کی بات نہیں ہے, مسجد بنانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مسجد مٹی کے کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس میں پابند کے ساتھ اگر نمازی ہے وہ مسجد کامیاب ہے. اور اگر مسجد خوب عالیشان ہے اس میں نمازی نہیں تو اس مسجد ایسا بنانا بیکار ہے. وہ مسجد ہلاک اور آپ کے لیے بددعائیں کیا کرتا ہے. یہ مسجد بھوکا ہے, بھوکا. اگر ہمیں کچھ دیری کے لیے پیاس لگ جاتی ہے نا, ہمیں تھوڑا دیر کے لیے پانی نہ ملے تو بھوک چھٹپٹانے لگتا ہے. بھوک سے انسان